جی ٹورڈز دی اینڈ سری مانڈوی والا صاحب، اب ظاہر ہے کل بجٹ ٹرانسمیشن میں ہم سارا دن یہی ڈسکس کر رہے ہوں گے، تو میں بھی زیادہ بس آخر میں آپ بتا دیجیے گورنمنٹ کے پاس ایک طویل فہرست ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بہت اچھا معاشی سال رہا، یہ رہا وہ رہا. میں خالی ایک اسپیسیفک سوال کروں تاکہ بحث بہت پھیلے نہیں. ریفارمز جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اب تک کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی، وہ کل بجٹ ڈاکیومنٹ آنے کے بعد بات کر لیں گے. گورنمنٹ نے اکانومی کے حوالے سے اکانومی والے ریفارمز کیے ہیں انف جو کرنے چاہیے تھے، کیپنگ ان مائنڈ کہ اب کنٹینیوٹی بھی ملی ہے اس گورنمنٹ کو، 5واں بجٹ پیش کریں گے، اور الحمدللہ ایک پیش تو ایسا ہے کہ اللہ نظر بد سے بچایا، تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو ریکوائرڈ ریفارمز کیے ہیں رانا صاحب کی گورنمنٹ نے سلیم صاحب کے خیال میں؟ صاحب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا چیلنج جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو ڈیفالٹ کا تھا. جی ہاں. اور سب آدمی، ہر آدمی ڈالر کی ریس پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اس ملک میں، اور سب کو یہ فیلنگ تھی کہ جی پاکستان is going to default اور has already defaulted. کریکٹ. تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا. جی ٹھیک ہے، تو ڈیفالٹ کی آج کوئی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کسی چینل پہ بھی کسی نے کوئی ڈیفالٹ کی بات کی. اب بحث اس پہ کہ اسٹیبلٹی سے آپ سسٹینڈ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم نہ جائیں. مگر آپ ایک چیز سمجھیں کہ دنیا میں کیا حال ہے، دنیا کا حال دیکھیں، سچویشن کیا چل رہی ہے آفٹر دی وار، اور ہمارے یہاں لوکلی کیا چیلنجز ہیں پاکستان میں کہ ہم فوراً 7% کی اور 9% کی اور 10% کی گروتھ پہ چلے جائیں. تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. آپ نے ابھی سٹیبلٹی کریٹ کی ہے، آپ فردر ریفارم، سب سے بڑا ریفارم میں آپ کو بتاؤں جو اس مہینے ہوگا انشاءاللہ، وہ کیا؟ وہ ہوگا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، جو کہ میں پچھلے 15 سال سے سن رہا ہوں کہ ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کریں گے. ہر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے، اور ہر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ریفارمز کریں. اور میری منسٹر جو ہیں پرائیویٹائزیشن محمد علی، ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، اور گورنمنٹ از ڈٹرمنڈ کہ یہ جو 1 ٹریلین ہمارے ضائع ہوتے ہیں ہر سال، صحیح ہے، یہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں اور اس ٹائپ میں ایس او ایز میں، ان سے ہماری جان چھوٹے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد کئی اور اس قسم کے ریفارمز گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اٹ از ناٹ کہ کوئی پرفارمنس ایشو ہے، اٹ از اے ریکوائرمنٹ. تو ہم گروتھ کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. مزمل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، اگین ہم تفصیل سے بات تو کل کریں گے، سارا دن بجٹ ٹرانسمیشن ہے، دوپہر 1 بجے سے شروع ہوگی وہ اور پھر چلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپائٹ بینگ دیئر پولیٹیکل اوپوننٹ، سلیم مانڈی والا صاحب تھنکس دیٹ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ دیٹ بیڈ. ان فیکٹ ہی تھنکس گورنمنٹ نے ٹھیک کیا ہے، اچھا پرفارم کیا ہے. آپ کا جی، میں نے وزیر اعظم صاحب کو کل این ایس سی میں بولا تھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری $450 ارب کی معیشت کا حجم ہو گیا ہے اور $1900 جو ہے فی کا آمدنی ہو گئی ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اس کیبنٹ روم میں فرض کریں کہ آپ کی آمدنی 1 کروڑ سے 10 کروڑ ہو جائے اور باقی ہم ساروں کی آمدنی اتنی رہے تو اس کمرے کی فی کا آمدنی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ میری نہیں بڑی اتنی آمدنی. تو یہ جو ہے پاکستان میں جو فی کا آمدنی بڑھی ہے، اس سے ایلیٹ کیپچر، امیر بڑے امیر چند ایک لوگ امیر ہوئے ہیں. معیشت میں کوئی بہتری نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر اتنی معیشت میں بہتری ہو گئی تھی تو پھر بے روزگاری کا ریکارڈ کیوں ٹوٹ گیا، اور جو ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جو اتنے کیوں جا رہے ہیں. تو یہ ایک صاف سی دلیل ہے. تو ابھی تک تو پالیسی جو ہے وہ عوام کے گریٹر فیور میں نہیں آئی. باقی آئی ہوپ کہ آئے، کیونکہ یہ 5واں سب بجٹ ہے اور یہ پاکستان کی شرح نمو پوائنٹ آف ویو، اگر مہنگائی کی ایوریج لے لیں تو یہ 78 سال کے تسلسل کے ساتھ 4 یہ ایک ساتھ سال جو ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھے. پہلے بھی ہوئے ہیں 2-2 3-3 سال کے ایپیسوڈ ہوئے ہیں، یہ 4 سال جو ہے ایک ساتھ ہو گئے ہیں. سو رانا صاحب فائنل ورڈ، وہ کہہ رہے ہیں آپ جتنے بھی فگرز بتاتے جائیں عام آدمی کو سمجھ میں آتا ہے بھائی، وہ کہ غربت اور بے روزگاری اس کے نمبرز تو وہ ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. تو پھر بس دیٹ آنسرز آل دا کوسچن کہ ہاؤ ویل اکانومی از ڈوئنگ. نہیں، اٹ ڈز ناٹ. دیکھیں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ ہم نے 3.7% کی جو گروتھ اچیو کی ہے، وہ ہم نے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کریٹ کیا. تو اٹ شوز کہ آپ کا جو اکنامک پاتھ ہے وہ سسٹینیبل پاتھ پہ آپ اس وقت تک جا رہے ہیں.
स्टेबिलिटी की बात तो मांडवी वाला साहब ने कर दी, लेकिन गोइंग बियॉन्ड दैट आप देखें कि आपका जो डेट टू जीडीपी है वो कम हुआ है, इट हैज रिड्यूस्ड एज अ परसेंटेज। जी हाँ। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है 75 कि कुछ था, आपकी फिर जो 72 अब 68.5% हो गया। GDP आपका महंगाई डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल GDP बिल्कुल। का और इसके महंगाई अंदर अगर आप denominator मुजम्मिल साहब महंगाई अगर का, इजाजत इस वजह से दें तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें जो आज 25 इंडिकेटर्स जो मेजर दिए हैं, आप एक एक को ले लें। पर कैपिटा जो आपकी इनकम बड़ी है, आप उसको कह दें लीड कैप्चर है, बट इट इज अ गुड साइन। आपकी जीडीपी का हुजम ओवरऑल बढ़ा है। तो ये जो कह रहे हैं ना जी चौथा बजट है, पांचवा बजट है, हम वी आर ऑन अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ। चैलेंजेस तो बेइंतहाशा हैं और हम उसको तस्लीम करते हैं, वी डोंट डिनाई कि हमारा जो टैक्स रेट है, बिजली के जो रेट हैं, जो गैस के रेट है, उनको इंप्रूव होना है और हर इदारे में रिफॉर्म हो रही है कि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, हम ऑलरेडी जो आपकी इवेजन हो रही है उसको रोकें। आपने देखा ट्रैक एंड ट्रेस में इंप्रूवमेंट आई, आपकी फेसलेस कस्टम्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, उससे बेहतरी आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपके दो सूबे जो हैं वो एक टेररिस्ट और दहशतगर्दी के हवाले से कितने संगीन मामलात है, उसका हिट जो आपकी इकोनॉमी पे है। हमें अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद करना पड़ा है, फिर यूएस ईरान की वॉर का इंपैक्ट है। इन सब चीजों के बावजूद things are still on the improving path. चलें अब इसमें देखते हैं, कल हम इसमें की बातें तो बहुत इसको और खोलेंगे जरा। काबीना क्यों चेंज कर रहे हैं अगर इंप्रूविंग सारा कुछ है तो उनको तो फिर रखना चाहिए। देखें टू नहीं, उसकी वजह ये कि आपने यू आर लुकिंग फॉर इवन मोर एफिशिएंसी। तो हुकूमत अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर रही है और दे वांट मोर एफिशिएंसी। ये तो एक अच्छी बात है। नहीं देखें, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहां। बिल्कुल ये है ना जरा मामला।